امریکی صدر کے فوجی امداد بند کرنے کے بعد زیلنسکی کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ امریکہ کے ساتھ معدنیات پر معاہدے کے لیے تیار ہیں۔ یوکرینی صدر کا بڑا یو ٹرن۔ امریکہ نے یوکرین کو روس کے خلاف جنگ میں کون کون سے ہتھیار فراہم کیے؟ پیوٹن کی امریکہ کو نایاب معدنی ذخائر کی مشترکہ تلاش کے معاہدے کی پیشکش۔ یہ ذخائر کیا ہیں؟ ان کی مالیت کتنی ہے؟ یورپی یونین کا دفاع مضبوط کرنے کے 800 ارب یورو کے منصوبے پر غور، یوکرین کو تکلیف دہ دھچکا۔ یورپ نے فوجی امداد کا پیکج معطل کر دیا۔ اس ولاگ میں ان تمام پہلوؤں پر کریں گے بات تفصیل سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 90 نیوز ڈیٹا اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ تو ویورز، یوکرین کے صدر زیلنسکی نے بڑا یو ٹرن لے لیا۔ امریکی صدر کی جانب سے فوجی امداد بند کرنے کے بعد زیلنسکی کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ زیلنسکی نے ایکس پر پیغام جاری کرتے ہوئے لکھا کہ میں امن کے لیے یوکرین کے عزم کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے کوئی بھی نہ ختم ہونے والی جنگ نہیں چاہتا۔ یوکرین دیر پا امن کے لیے جلد مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار ہے۔ یوکرینی صدر نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ وہ روس کے ساتھ جنگ ختم ہوتے نہیں دیکھ رہے۔ امریکہ کی جانب سے فوجی امداد کی بندش کے بعد یوکرینی صدر نے بیان بدل لیا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ یوکرین سے زیادہ کوئی امن نہیں چاہتا۔ دیر پا امن کے لیے صدر ٹرمپ کی مضبوط قیادت میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم جنگ کے خاتمے کے لیے تیزی سے کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ زیلنسکی نے مزید کہا کہ پہلے مرحلے میں قیدیوں کی رہائی اور فضائی جنگ بندی پر بات ہو سکتی ہے، جبکہ جنگ بندی معاہدے پر متفق ہونے کے لیے امریکہ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ یوکرینی صدر نے مزید بولا کہ قدر کرتے ہیں کہ امریکہ نے یوکرین کی خود مختاری کو برقرار رکھنے میں کتنی مدد کی۔ علماء یاد ہے جب صدر ٹرمپ نے یوکرین کو جولن فراہم کیے۔ ہم شکر گزار ہیں وائٹ ہاؤس میں ہماری ملاقات اس طرح نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے تھی۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ افسوسناک ہے کہ وائٹ ہاؤس میں جو کچھ ہوا یہ چیزیں درست کرنے کا وقت ہے۔ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں تعاون تعمیری ہو۔ جبکہ زیلنسکی نے مزید یہ بھی کہا کہ معدنیات اور سلامتی معاہدے پر یوکرین دستخط کرنے کے لیے تیار ہے۔ معاہدے کو سیکیورٹی اور ٹھوس حفاظتی ضمانتوں کی جانب قدم کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جبکہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ معدنیات پر معاہدے کے لیے تیار ہیں اور انہیں یقین ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کے ساتھ تعلقات خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ برطانیہ میں یوکرینی رہنماؤں کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے صدر زیلنسکی نے کہا کہ ان کے خیال میں امریکہ بھی معدنیات کے معاہدے کے لیے تیار ہوگا، لیکن اس کے لیے کچھ چیزوں پر غور کے لیے وقت درکار ہوگا۔ جبکہ گزشتہ ہفتے صدر زیلنسکی کے دورہ واشنگٹن کے دوران دونوں ممالک کے درمیان معاہدے کا امکان تھا، تاہم صدر ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس سے ہونے والی ان کی ملاقات میں تلخی کی وجہ سے بات آگے نہ بڑھ سکی تھی۔ جبکہ صدر زیلنسکی نے اتوار کو کہا گزشتہ 3 برس سے جاری روسی جارحیت کے خلاف امریکہ کی جانب سے ملنے والی مدد پر یوکرین واشنگٹن کا مشکور ہے۔ یوکرین اور امریکی صدر کے درمیان جمعے کو ہونے والی ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ نے اپنے یوکرینی ہم منصب کو امریکی امداد اور حمایت کا شکریہ نہ ادا کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ صدر ٹرمپ جنگ کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیتے رہے اور وہ اس سلسلے میں روسی صدر پیوٹن سے ٹیلی فون پر بات بھی کر چکے ہیں، جبکہ امریکہ کے اعلیٰ عہدیداران اور روسی حکام کے درمیان براہ راست مذاکرات کا ایک دور سعودی عرب میں ہو چکا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اتوار کو سماجی رابطے کی پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ہمیں پیوٹن کے بارے میں فکر کرنے میں کم اور جرائم پیشہ افراد کے ملک میں داخلے کے بارے میں فکر کرنے میں زیادہ وقت گزارنا چاہیے تاکہ ہم یورپ کی طرح ختم نہ ہو جائیں۔ اتوار کو لندن میں یورپی رہنماؤں کے ایک اجلاس کے بعد برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ یورپی رہنماؤں نے یوکرین میں امن سے متعلق ایک منصوبے کا ڈرافٹ تیار کر لیا ہے جو امریکہ کو پیش کیا جائے گا۔ جبکہ اس اجلاس کے دوران برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ یہ وقت مزید مذاکرات کا نہیں بلکہ عملی اقدامات کا ہے۔ امریکہ یوکرین کو فروری 2022 میں روس کے حملے کے بعد سے اب تک تقریباً 66 ارب ڈالر کی فوجی امداد فراہم کر چکا ہے۔ تاہم پیر کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے احکامات کے بعد امداد کا یہ سلسلہ رک گیا ہے۔ ادھر یوکرین کو دی جانے والی امداد کی منظوری سابق صدر جو بائیڈن نے دی تھی اور اسے محکمہ خارجہ کی جانب سے امریکہ کی یوکرین کو خود مختاری اور جغرافیائی سالمیت کے لیے غیر متزلزل حمایت قرار دیا گیا تھا۔ جبکہ صدر ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد جنگ سے متعلق ان کے مختلف نقطۂ نگاہ کی وجہ سے امریکہ پالیسی بھی تبدیل ہو رہی ہے۔ یہاں یوکرین جنگ کے 3 برسوں کے دوران امریکہ کی جانب سے کیف کو فراہم کی گئی فوجی امداد کا ایک مختصر جائزہ پیش کیا جا رہا ہے جو رواں برس 20 جنوری کو محکمہ خارجہ کی فراہم کردہ فہرست پر مشتمل ہے۔ اور جنگ کے آغاز ہی سے روس نے یوکرین پر مسلسل اور بے دریغ فضائی حملوں کا سلسلہ شروع کیا۔ روس کی فوجی قوت کے خلاف امریکہ نے یوکرین کا فضائی دفاعی نظام مضبوط کیا اور اس کے لیے انتہائی جدید اور مؤثر آلات اور ہتھیار فراہم کیے۔ ان میں زمین سے فضا میں مار کرنے والے پیٹریاٹ توپیں بھی شامل ہیں۔ یورپ نے بھی یوکرین کو ایسے سسٹمز فراہم کیے ہیں
جبکہ امریکہ نے فضائی دفاع کے لیے یوکرین کو 12 نیسیم اور ہاک سسٹم اور گولہ بارود بھی فراہم کیے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے یوکرین کو 3000 سے زائد طیارہ شکن سٹرنگر میزائل بھی فراہم کیے۔ فضائی دفاع کے ان سسٹم کو مزید مؤثر بنانے کے لیے امریکہ نے 21 ریڈار بھی فراہم کیے، جن میں شامل آلات کے ذریعے مغربی لانچرز کو یوکرین کے سسٹم سے منسلک کیا گیا، جبکہ امریکہ نے یوکرین کو 200 سے زائد 155 mm کی چھوٹی توپیں اور ان کے 30 لاکھ گولے فراہم کیے۔ 105 mm کی 72 ہاؤنٹرز اور 10 لاکھ گولے اور 7 لاکھ مارٹر گولے بھی فراہم کیے گئے، جبکہ لائٹ آرمرڈ گاڑیوں پر نصب 40 ہمارس اور راکٹ لانچر اور اس کا گولہ بارود بھی فراہم کردہ ساز و سامان کی فہرست میں شامل ہے۔ واشنگٹن نے یوکرین کو 10,000 سے زائد ٹینک شکن میزائل جیولن بھی فراہم کیے، جو جنگ کے پہلے ہفتے میں روسی حملے کے خلاف یوکرین کی مزاحمت کی علامت بن گئے۔ اس کے علاوہ 1,20,000 اینٹی وہیکل ہتھیار اور 10,000 TOW ٹینک شکن میزائل بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ امریکہ نے یوکرین کی فوج کو چھوٹے ہتھیاروں کے لیے 50 کروڑ گولیاں اور دستی بم بھی فراہم کیے۔ ناظرین، جنگ کی ابتدا سے پینٹاگون نے واضح کر دیا تھا کہ اس لڑائی میں براہ راست اپنے جنگی طیارے نہیں اتارے گا، تاہم بائیڈن حکومت نے یوکرین کو سوویت ڈیزائن کے 20 Mi-17 ہیلی کاپٹر فراہم کیے۔ اس کے علاوہ کئی جدید ڈرونز بھی دیے گئے۔ بائیڈن حکومت میں طویل تاخیر کے بعد جنوری 2023 میں یوکرین کو 31 ابراہمس ٹینکس کی فراہمی شروع کر دی گئی۔ یہ امریکہ کے تیار کردہ جدید ترین ہیوی ٹینک ہیں اور اس کے علاوہ 45 سوویت ڈیزائن T-72B ٹینک بھی یوکرین بھیجے گئے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی فہرست کے مطابق 300 بریڈلی جنگی گاڑیاں، 1372 بند گاڑیاں، 5000 ہموی فوجی گاڑیاں اور 372 بند ایمبولینسز بھی یوکرین کو فراہم کی گئیں۔ اس کے علاوہ امریکہ نے یوکرین کی فوج کو نگرانی کے لیے استعمال ہونے والی 100 سے زائد کشتیاں، ساحلی دفاعی سسٹم، بارودی سرنگیں، سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم، نائٹ ویژن گگل اور فوجیوں کے پہننے کے لیے 1 لاکھ سے زائد بختر یا باڈی آرمر فراہم کیے۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے حال ہی میں امریکہ کو مستقبل کے کسی اقتصادی معاہدے کے تحت روس میں نایاب زمینی دھاتوں کے ذخائر مشترکہ طور پر ڈھونڈنے کی پیشکش کی تھی، جس کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ روسی ذخائر کی مقدار یوکرین سے زیادہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر ہم کر سکے تو میں روس سے معدنیات خریدنا چاہوں گا۔ پوٹن کی جانب سے یہ پیشکش امریکہ اور یوکرین کے درمیان معدنیات کے ایک ابتدائی مسودے پر بات چیت کے بعد سامنے آئی تھی۔ ادھر روس کے پاس کون سے قیمتی معدنی ذخائر ہیں اور اس کی نایاب زمینی دھاتوں کی صنعت کا کل حجم کتنا ہے؟ امریکی جیولوجیکل سروے کی اعداد و شمار کے مطابق چین، برازیل، بھارت اور آسٹریلیا کے بعد روس کے پاس نایاب زمینی دھاتوں کی دنیا کے 5ویں بڑے ذخائر موجود ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کا تخمینہ ہے کہ روس کے نایاب معدنیات کی کل ذخائر کا تخمینہ 38 لاکھ میٹرک ٹن ہے، جبکہ روس کا اس بارے میں اپنا تخمینہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ روس کی قدرتی وسائل کی وزارت کے مطابق ان کے ملک میں 15 اقسام کے نایاب زمینی دھاتوں کے ذخائر موجود ہیں، جن کی کل تعداد 1 جنوری 2023 کو 2,87,00,000 ٹن تھی، جن میں سے 38 لاکھ ٹن ذخائر پر کام ہو رہا ہے۔ روس 2030 تک نایاب زمینی معدنیات پیدا کرنے والے دنیا کے پہلے 5 ممالک میں شامل ہونا اور عالمی مارکیٹ میں اپنا حصہ 12% تک لے جانا چاہتا ہے۔ ادھر یورپی یونین کی ایگزیکٹو برانچ کی سربراہ نے یورپی یونین کے ممالک کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے منگل کو 800 ارب یورو کا ایک منصوبہ پیش کیا، جس کا مقصد امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ان کے دفاع میں مدد سے ممکنہ علیحدگی کے اثرات کم کرنا ہے اور یوکرین کے لیے امریکی امداد روکنے کے بعد اسے روس سے بات چیت کے لیے فوجی طور پر تقویت فراہم کرنا ہے۔ یورپی کمیشن کے صدر ارسلا وین ڈر لین نے کہا کہ یورپ کو دوبارہ مسلح کرنے کا ایک بڑا پیکج یورپی یونین کے 27 ممالک کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وہ واشنگٹن کے ساتھ بڑھتی ہوئی غیر یقینی سیاسی صورتحال کے ایک ہفتے کے بعد، جس دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے براعظم سے اپنے اتحاد اور یوکرین کی دفاع دونوں کے بارے میں سوال اٹھائے، جمعرات کو برسلز میں ایک ہنگامی اجلاس سے خطاب کر رہی تھیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں جس نوعیت کے خطرات درپیش ہیں، مجھے انہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس منصوبے پر منگل کو صدر ٹرمپ کی جانب سے یوکرین کے لیے فوجی امداد بند کرنے کے فیصلے سے پہلے ہی کام ہو رہا تھا، جبکہ یورپی یونین کے ممالک کی مشکلات کی اہم وجہ یہ تھی کہ وہ گزشتہ کئی اشروں سے اپنے دفاع پر زیادہ رقم نہیں خرچ کر رہے تھے، کیونکہ ایک تو یہ کہ انہیں جوہری طور پر مسلح امریکہ کے اتحادی کے طور پر اپنے دفاع میں اس کی مدد کی ضمانت حاصل تھی، اور دوسرا یہ کہ انہیں اپنی اقتصادی صورتحال کی وجہ سے بھی اپنے دفاعی اخراجات تیزی سے بڑھانے میں مشکلات درپیش تھیں۔ جبکہ ارسلا نے کہا کہ فوجی ساز و سامان میں جسے بہتر بنانے کی ضرورت ہے، فضائی اور میزائل ڈیفنس، آرٹلری سسٹمز، میزائل اور ایمونیشن ڈرونز اور اینٹی ڈرون سسٹمز، سائبر تیاری شامل ہیں۔ ایسا کوئی منصوبہ یورپی یونین کے کئی رکن ممالک کو اپنے فوجی اخراجات میں بہت زیادہ اضافے پر مجبور کرے گا، جو ابھی تک مجموعی قومی پیداوار کے 2% سے بھی کم ہے۔
जबकि नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे ने रुकन ममालिक को बताया कि उन्हें जल्द अज जल्द इन अखराजात को 3% से ज्यादा करने की जरूरत है। यह मंसूबा जुमेरात के सरबराही इजलास में पेश किया जाएगा। अगरचे ये इम्कान नहीं है कि मजबूत वादों के अलावा फौरी तौर पर कोई फैसले किए जाएंगे। व्यूअर्स, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नक्शे कदम पर चलते हुए इस यूरोपीय तनकीद के बावजूद, जिसमें हाल ही में यूक्रेन के हवाले से बदली हुई पॉलिसी पर अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाया गया था, यूरोपीय यूनियन ने कीव के लिए एक नया फौजी इमदादी पैकेज मुअत्तल कर दिया। यूरोपीय यूनियन के ममालिक के रहनुमाओं ने यूक्रेन के लिए 20 बिलियन यूरो मालियत के फौजी इमदाद के नए पैकेज की तैयारी रोक दी। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन कौंसिल की तरफ से जारी करदा एक मुसवदा दस्तावेज में इंकशाफ किया गया कि यूरोपीय यूनियन ने हंगरी के एतराज की वजह से यूनियन की खारजा और सिक्योरिटी पॉलिसी के एहलकार काया कॉल्स की तजवीज करदा नए पैकेज को रोक दिया। मुसवदे में इशारा किया गया कि फौजी इमदाद की नई फराहमी से मुतल्लिक आइटम इस मतन से गायब है जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक के नुमाइंदों को गौर के लिए पेश किया गया था। ज़राए ने यह भी वजाहत की है कि ये तब्दीलियाँ उस वक्त हुई हैं जब बुडापेस्ट ने यूनियन ममालिक के नुमाइंदों की आखिरी मीटिंग के दौरान दस्तावेज के साबिक वर्जन के खिलाफ अपना वीटो इस्तेमाल किया। ये पेशरफ्त व्हाइट हाउस की जानिब से पीर की शाम कीव के लिए अमरीकी फौजी इमदाद को मुंजमद करने के ऐलान के बाद सामने आई। व्हाइट हाउस के एक ओहदेदार ने वजाहत की है कि इमदाद मुंजमद करने का फैसला आर्जी था और इससे साबिक सदर जो बाइडन के दौर में मंजूर होने वाली फौजी इमदाद मुतासिर हुई। उधर यूक्रेन को इसका बड़ा हिस्सा पहले ही मिल चुका था। तो व्यूअर्स, रूस, यूक्रेन, अमेरिका और यूरोप के बदलते हालात के बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार जरूर कीजिएगा। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।